زبان سے نکل پڑیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز ہوتی ہے عبادت۔ عبادت میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے نماز کو۔ نماز کیا ہے؟ نماز کچھ ریچولس، سیٹ آف ریچولس نہیں ہے، کچھ رسموں کا مجموعہ نہیں ہے۔ نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ رسمی اعمال کر دیں تو نماز ہو گئی۔ حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے ایک اور آدمی کی تعریف کی کہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو حضرت عمر جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے پوچھا کیا تم نے اس آدمی کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم نے اس سے کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے تمہاری، اس سے تمہاری لین دین کچھ ہوا، کچھ ڈیلنگ ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تم نے اس کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا۔ اس پر غور فرمائیے کہ خلیفہ ثانی یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم نے اس کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا، یعنی جس نماز میں اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ موجود نہ ہو، مطلب وہ کریکٹر موجود نہ ہو، تو وہ اٹھنا بیٹھنا ہے، صرف اٹھنے بیٹھنے کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو روکتی ہے بری باتوں سے اور غلط باتوں سے۔ یہاں پر کیا ہے اس کا مطلب اس آیت کا؟ نماز کی یہ پہچان بتائی، یہ نماز کا کرائیٹیرین ہے۔ سچی نماز کا کرائیٹیرین یہ ہے کہ آدمی برائیوں سے رکنے والا بن گیا ہو، برائیوں سے رکنے والا بن گیا ہو۔ جو آدمی ایسا ہو کہ نماز پڑھتا ہو وہ، لیکن وہ برائیوں سے رکنے والا نہ بنا ہو، تو اس کی نماز حضرت عمر کے الفاظ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، عبادت نہیں ہے۔ ایسی نماز عبادت نہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ انہوں نے جو فرمایا کہ کیا تم نے سفر کیا ہے، کیا تمہاری ڈیلنگ ہوئی ہے، تو آدمی کا کریکٹر پہچانا جاتا ہے سفر میں، آدمی کا کریکٹر پہچانا جاتا ہے ڈیلنگ کے وقت، کہ آدمی کیسا ہے، اس کے مورل ویلیوز کیا ہیں، اس کے اخلاقیات کیا ہیں، یہ پہچان میں آ جاتا ہے آدمی۔ تو قرآن میں فرمایا کہ نماز کی پہچان یا نماز کا کرائیٹیرین یہ ہے کہ آدمی برائیوں سے رکنے والا بن گیا ہو، غلط باتوں سے رکنے والا بن گیا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ حضرت عمر کے الفاظ میں وہ ایسا ہے کہ حضرت عمر کے الفاظ میں اس کی نماز گویا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ پھر دیکھیے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ نماز کا ایک فارم ہے، نماز کا ایک فارم ہے، لیکن اس کی حقیقت ہے۔ مثلا انار کو لیجیے، انار جب آپ خریدتے ہیں تو کس لیے خریدتے ہیں؟ اس کا ظاہر ایک چھلکا ہے موٹا سا بہت، لیکن چھلکے کے لیے تو نہیں خریدتے آپ، اس کے اندر جو دانے ہیں اس کے لیے خریدتے ہیں۔ تو انار کا چھلکا اس کا فارم ہے، اور اس کے اندر جو دانے ہیں وہ اس کا اصل ہے۔ اسی طرح نماز بھی ہے، اس کا ایک فارم ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے پیڑ میں انار کو تو بلا فارم کا نہیں ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں دانے لٹک رہے ہوں۔ انار جو ہے اپنے فارم کے ساتھ ہی ہوگا پیڑ میں، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ انار کی اصل حقیقت جو ہے اس کے وہ دانے ہیں، نہ کہ اس کا اوپر کا چھلکا۔
اسی طرح سے نماز جو ہے اگرچہ اس کا ایک فارم ہے، کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ باندھنا، یہ سب چیزیں اس کے فارم ہیں، تو نماز کا بلا شبہ ایک فارم ہے، لیکن یہ فارم ہی سب کچھ نہیں ہے۔ نماز کی ایک حقیقت ہے، ایک اسپرٹ ہے۔ جب تک یہ اسپرٹ اور یہ حقیقت نہ پائی جائے تو وہ نماز نہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ نے ایک بار دیکھا ایک آدمی کو کہ اس نے فارم والی نماز تو پڑھ لیا، لیکن اس کے اندر وہ اسپرٹ نہیں تھی جو ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ نماز کی حقیقت ہے ذکر، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ وذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خدا کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ تو عبادت کا جو اصل ہے، عبادت کی اصل جو ہے وہ ذکر ہے، عبادت کی اصل حقیقت جو ہے وہ ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ الفاظ لے کر آپ دہراتے رہیں کہ انگلیوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ تو مذاق ہے، یہ تو مذاق ہے، یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے۔ ذکر نام ہے دل میں خدا کی یاد ابلنے کا، خدا کو ریممبر کرنے کا، ریممبرنس آف گاڈ، اور بہت زیادہ ذکر کرو خدا کا، یعنی بہت زیادہ یاد کرو خدا کو۔ یہ یاد اس طرح نہیں ہوتی کہ کچھ لفظوں کو آپ دہراتے رہیں، نہیں، آپ خدا کو سوچتے ہیں، آپ خدا کے بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرتے ہیں، آس پاس کے جو ایکسپیرئنس ہوتے ہیں آپ کے اوپر اس سے خدا کو لنک کرتے ہیں، آپ جنت اور جہنم کا خیال آپ کے ذہن پر چھائی رہتا ہے، ہر جگہ آپ اس کی شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ مثلا آپ نے ایک اچھی چیز کھائی، آپ کو اس میں ٹیسٹ ملا، تو آپ سوچتے ہیں کہ جب دنیا کی اچھی چیز میں اتنا ٹیسٹ ہے تو جنت میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کا ٹیسٹ کتنا زیادہ ہوگا۔ ایسے ہی آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کچھ تکلیف پہنچ گئی، اب اس میں آپ کرا رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ سوچتے ہیں کہ دنیا کی تکلیف جو اتنی مصیبت ہے اس کے اندر، تو جہنم کی تکلیف کتنا زیادہ مصیبت والی ہوگی۔ تو ہر موقع پر ہر ایکسپیرئنس جو ہے ڈھلتا رہے آپ کے لیے خدا کی یاد میں، جو کچھ آپ نے دیکھا، جو کچھ آپ نے سنا، جو کچھ آپ نے سوچا، وہ سب ذکر میں ڈھلتا رہے، وہ سب ذکر میں ڈھلتا رہے۔ یہ لفظوں کا ریپیٹیشن نہیں ہے، ذکر لفظوں کے ریپیٹیشن کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں خدا کی یاد کا طوفان آتے رہنے کا نام ہے۔ تو یہ ہے نماز، اور یہ ہے ذکر، اور یہ ہے عبادت۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ تعبد اللہ کانک تراہ، خدا کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اب سوچئے کہ جس آدمی کا حال یہ ہو کہ وہ خدا کی یاد اس کے دل میں سمائی رہتی ہو، ہر جو بھی آبزرویشن اس کے سامنے آئے اس میں اس کو خدا کی جھلکیاں دکھائی دے، جو بھی ایکسپیرئنس ہو اس کا نگیٹو یا پازیٹیو، اس میں اس کو آخرت کی یاد آتی رہے، یعنی ہر سورج چاند میں بھی خدا کی جھلک دکھائی دے وہ، تو جو آدمی اس طرح سے زندگی گزار رہا ہو اس کی عبادت یہی ہوگی کہ عبادت کرے گا تو لگے خدا کا پریزنس محسوس کرے گا وہ،
کیونکہ اس عبادت سے پہلے بھی وہ اسی حالت میں جی رہا تھا. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو فرمایا کہ عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہی آپ نے نیت باندھی بس آپ خدا کو دیکھنے لگیں گے. یہ مطلب نہیں ہے. یہ کوئی میریکل نہیں ہے کہ ادھر نیت باندھی ادھر خدا دکھائی دینے لگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، آپ اسی طرح کی چیزوں میں جی رہے ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ نماز سے پہلے بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز سے پہلے بھی آپ نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادت میں داخل ہونے سے پہلے بھی آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ خدا کی یاد میں جینا، خدا کے خوف میں جینا، خدا کی محبت میں جینا، خدا کی جھلکیاں ہر چیز میں دیکھنا. آپ جب دیکھیں آسمانوں کو، سورج کو اور چاند کو، تو خدا کی بڑائی آپ کو دہلا دے کہ خدا کتنا زیادہ بڑا ہے. جب آپ پھول کو دیکھیں، ہرے ہرے درختوں کو دیکھیں، تو آپ کو محسوس ہو کہ خدا کتنا بیوٹیفل ٹیسٹ ہے خدا کا. آپ دیکھیں کہ دریا رواں ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ خدا کا فیض کس طرح سے جاری ہے ہر طرف. اس طرح سے قرآن کو پڑھیں، آپ حدیث کو پڑھیں، پیغمبروں کے واقعات کو پڑھیں. ہر چیز میں آپ کو خدا کے یاد آئے، خدا والی باتیں آپ کے دل میں اترتی رہیں. تب یہ ہوگا کہ آپ خدا کے پریزنس میں جینے لگیں گے. ایسا لگے گا کہ خدا آپ کے آس پاس ہی موجود ہے. تو اس حالت کو لے کر جب آپ نماز میں داخل ہوں گے، اس کیفیت کو لے کر کے جب آپ عبادت میں مشغول ہوں گے، تو یہ ہوگا کہ آپ کی نماز پریزنس آف گاڈ میں ہوگی. آپ کی عبادت اس طرح ہوگی کہ جیسے کہ آپ پریزنس آف گاڈ کا احساس لیے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ ہوئی عبادت.